نبیوں اور پیغمبروں کا جب دور ہوتا تھا نا تو چیزیں جو ہے نا وہ اعمال اور تقووں پہ اور گناہوں اور ثواب کے پیمانوں میں پرکھا جاتا تھا. اور پھر دور آیا صوفیوں اور دانشوروں کا، تو چیزوں کو جو ہے نا وہ صحیح اور غلطوں پیمانے میں تولا جانے لگا. ٹھیک ہے، پھر دور آیا جب جس دور میں ہمارا دور ہے، جس دور میں ہم لوگ موجود ہیں، اس دور کے اندر نا بزنس مینس کا دور آیا ہے. یہاں پہ ہر چیز کو نفع و نقصان کے پیمانے میں تولا جاتا ہے، نیکی بدی صحیح غلط گناہ ثواب کچھ بھی نہیں، صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ نفع کتنا ہے، پروفٹ کتنا ہے، لاس کتنا ہے. اور مزید پستی ہمارے اندر یہ ہے کہ جو اس دور کی سیلیبریٹی کلاس ہے نا وہ انٹرٹینرز ہیں، وہ فیملی ولاگرز ہیں. ٹھیک ہے، اس دور کے اندر ایک بڑا بیماری، ایک بڑا ڈپریشن سامنے آیا ہے which is فائنینشیل ڈپریشن. کیونکہ یہ جو اورا ہے نا، یہ جتنا بھی ایئر ہے اور یہ سارا فائنینشلی اس میں ہے. ٹھیک ہے، فائنینشلی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں چلتا ہے. اور انفارچونیٹلی جو اس ایریا یا جو اس وزڈم کے شکار لوگ ہیں نا وہ سارے کے سارے فائنینشیل کرائسس میں ہیں. میری جیسی عمر کے 20 سے لے کر 30، 30 سے لے کر 40، 20، 40، 32، 33، 35 اس ایرا کے لوگ ہیں. اب کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کے اوپر اپنا کرم خاص کر دیتا ہے، 20، 22، 23 سال کی عمر کے اندر اس کو کروڑ پتی بنا دیتا ہے یا لاکھ پتی بنا دیتا ہے، سارے مزاج ہو جاتے ہیں. تو ہم اس کو دیکھ دیکھ کے نا ایک ڈپریشن کریٹ کرتے ہیں. جو ڈپریشن کا جو سٹریس ہوتا ہے نا ہم اس کو فائنینشیل ڈپریشن کا نام دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو یار اللہ کی جو ہے اس پہ بڑی عطا ہوئی ہے، بڑے معاملات ہیں. اب اس کی آپ کم علمی سمجھیں یا ناکامی سمجھیں کہ وہ انسان خود کو یہ بات کہہ دیتا ہے کہ یہ میں سیلف میڈ. ہم لوگ اس کو یہ نہیں دیکھتے کہ یار اس پہ اللہ کی عطا ہے، اس پہ اللہ کا کرم ہے تو یہ کر رہا ہے. اچھا، اب بات یہاں پر یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے اس کو رزق عطا کیا ہے نا، اٹس ناٹ اے رزق کہ صرف پیسے کے طور میں، کیونکہ رزق صرف پیسے کے دور میں نہیں ہوتا. رزق تو یہ بھی ہے کہ اللہ کی قرب کو حاصل کرنا ہے، نماز پڑھنا، دل پر ذکر جاری ہو جانا قلب پہ. تو اصل ذکر اور رزق تو یہ بھی ہے. لیکن چونکہ دور یہ فائنینشیل وزڈمز کا ہے، فائنینشیل ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا، تو ہم اس وجہ سے نام اس کو یہ دے رہے ہیں کہ اگر اس پہ اللہ کی خاص عطا ہوگی ہے اور وہ اگر اللہ کی خاص عطا پر چل رہا ہے، معاملات اس کے چل رہے ہیں، تو اٹس ناٹ ڈزنٹ اے مین کنسرن کہ ہم اس چیز کو اپنے اوپر حاوی کر لیں. ٹھیک ہے، ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس پہ اللہ کی خاص عطا ہو، اللہ کی مہربانیاں ہو، اللہ کی نوازش ہو. میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جن پہ اللہ کی مہربانیاں ہوتی ہیں اور جسٹ وہ 30 اور 32 سال کے ہوتے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کیونکہ جو عمر کا تعلق ہے وہ رزق کے ساتھ ہے. جس دن آپ کا رزق دانا پانی دنیا سے ختم ہوتا ہے نا تو آپ کی عمر بھی ختم ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی عمر ہے تو رزق ہے. نہیں جی، رزق ہے تو عمر ہے. آپ کی جب تک آپ کے نصیب کا رزق اس دنیا میں آخری برکی زندہ والا کہتے ہیں نا، اگر وہ موجود ہے نا تو آپ اس کو کھائے بغیر نہیں مر سکتے. تو جو آپ کا تعلق ہے وہ آپ کے رزق کے ساتھ ہے، نہ کہ آپ کی عمر کے ساتھ. اب کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کو تھوڑا سا مطلب ہیوی کر کے دوسروں کو ذرا احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں اور وہ فائنینشیل ڈپریشن کا سٹریس بنتا ہے. اب لوگوں کو رزق کے معاملے پہ اللہ پہ اعتبار نہیں رہا. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرما رہا ہے جو تمہیں رزق دینے والا ہوں واللہ خیر الرازقین، اور رب ہے جس نے رزق دینا ہے. تو رب جب کچھ چیز کا کہہ رہا ہے تو پھر ڈپریشن کس چیز کا کہ مل کیوں نہیں رہا. ٹھیک ہے، اس کو پتا ہے کہ اس نے کب دینا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہم جانتے ہیں کہ کب تک اس رزق کو ہمیں روکے رکھنا ہے، تمہارے حوالے نہیں کرنا. ہو سکتا ہے تم جلد باز ہو، کم علم ہو، کم عقل ہو سکتا ہے تمہارے نصیب میں وہ رزق آ جائے اور تم فانی ہو جاؤ. ہو سکتا ہے تمہارے اس میں رزق آ جائے، تم شرک کر بیٹھو، تم بدعت کر بیٹھو، کوئی ایسا عمل کر بیٹھو جیسے تم ایمان خارج ہو جائے. تو اب یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بات بڑی اہم ہے کہ رزق ختم جس دن اس دن زندگی بھی ختم. تو یہ فائنینشیل ڈپریشن، فائنینشیل اسٹریس اور یہ سارے معاملات ہیں، ذرا اس سے نکلیں باہر اور اللہ نے جس کو جتنا دیا اس کا شکر ادا کریں اور اللہ پہ راضی ہونا سیکھیں. آپ فائنینشیل کنڈیشنز کو چھوڑیں. کوئی اگر بہتر ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی بہتر نہیں ہے تب بھی ٹھیک ہے. اگر وہ رب کی قرب میں، رب کے رزق میں وہ ساتھ ہے اور وہ رب کے رزق میں بدن ہے تو میرے خیال سے وہ انسان سب سے بہترین انسان ہے. اور اپنے معاملات کو ذرا فائنینشیل کرائسس سے باہر نکال کر جو ہے نا وہ تھوڑا سا پریکٹیکل ہو کر بھی ذرا سوچیں.